سورہ آل عمران آیت نمبر 152۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ اور یقیناً صدقکم اللہ نے تم سے سچ کر دکھایا، وعدہ مرکب اضافی ہے اور مفعول ہے گرامر کے لحاظ سے، اپنا وعدہ۔ اذ جب کہ، تحسونہم یہ پریزنٹ ٹینس ہے، جمع مذکر حاضر ہے، حس یحس حسن، حس ماضی ہے، یحس مضارع ہے، حسن مصدر ہے، ہم جمع مذکر غائب ہے۔ تحسونہم تم ان کو کاٹنے لگے، بے دریغ قتل کرنے لگے، اور بِإِذْنِهِ اذن حکم اجازت، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، حَتَّى حرف جر ہے، اذا ظرف زمان ہے، یہاں تک کہ، جب کہ، فشلتم فشیلا یفشلو اور فشلن مصدر آئے گا، بزدلی کے ساتھ تم کمزور ہو گئے، وتنازعتم اور بحث و مباحثہ کیا تم نے، تنازع جھگڑا، بحث و مباحثہ، ریزننگ، تنازع یتنازع تنازعا جھگڑا کرنا، فی الامر حکم میں، یعنی امر رسول کے بارے میں، وعصیتم عصیتم ماضی کا صیغہ ہے، عصا یعصی مصدر آئے گا، عصیان اور عصیان و معصیت دونوں مصادر آئیں گے، تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم، ما یہاں مصدریہ ہے کہ اراکم اراءۃ مصدر سے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، اس نے تم کو دکھایا، ما یہ دوسرا ما جو موصولہ ہے، الذی کے معنی میں ہے جو کچھ، تحبون تحبون احباب مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر ہے، تم پسند کرتے تھے، تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، یہ اس جملے کو جملہ مفسرہ کہتے ہیں، گزشتہ جملے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے دو گروہ بن گئے، منکم تم میں سے بعض، من وہ تھے، یریدو جو چاہتے تھے، ارادہ یریدو ارادتن چاہنا، ارادہ کرنا، یرید الدنیا دنیا، الدنیا دنون سے یہ اسم تفضیل کا صیغہ، سپرلیٹیو ڈگری ہے، قریب یا خسیس حقیر دنیا کا فائدہ، ومنکم اور تم میں سے بعض، من وہ تھے جو، یریدو چاہتے تھے، الآخرۃ عالم بقا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، ثم صرفکم، ثم حرف عطف ہے، صرفہ پھیرنا، یعنی پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم کس لیے پھیر دیا اس کی وجہ بتاتا ہے، لیبتلی میں لام تعلیل کا ہے، تاکہ، یبتلیہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ابتلا یبتلی ابتلاء،
اور تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا درگزر کی، معاف کیا، عنکم تم سے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ ذو مالک ہے، صاحب ہے، والا ہے۔ یہ ذو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ فضل مہربانی والے ہیں، کرم والے ہیں، علی المؤمنین ایمان والوں پر۔ اب یہاں پر جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کچھ بیان ہوا یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور گزشتہ آیات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو حاصل یہ نکلتا ہے کہ جنگ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا ڈال دیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر تنازعہ، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ وہ جماعت جو جبل الرمات پہ مقرر تھی اور جن کی لیڈنگ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، عبداللہ ابن جبیر، اور پھر جنگ یہاں پر جیتی گئی، مسلمان جیت گئے، تو ان میں دو جماعتیں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا اب ہم نے اترنا ہے میدان میں، جا کر غنیمت جمع کرنا ہے اور زخمیوں کو سنبھالنا ہے، اور دوسری جماعت نے، دوسری گروہ نے اختلاف کیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کسی حال میں بھی نیچے اترنے سے روکا ہے۔ تو اس لغزش کی وجہ سے مسلمان پھر شکست سے دوچار ہو گئے۔ تو اس کو یہاں بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بخدا یقیناً واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر آیا ہے، ہم ضرور رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی۔ تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کافروں کے دلوں میں تمہاری ہیبت، تمہارا دھاک بٹھا دیا، اور انہیں شکست ہوئی، وہ دم دبا کر بھاگ گئے، لیکن پھر تم نے اختلاف کیا رسول کے فرمان میں تو منہ کی کھانی پڑی۔ وعدہ، اپنا وعدہ اللہ نے سچا کر دکھایا۔ اذ تحسونہم، جس وقت تم ان کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اور یہ قتل اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم تھا کہ جو دین حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے تو اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے اور بے دریغ قتل کرنا ہے، اور اس کو راستے سے ہٹانا ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا دین، اللہ کے بندوں تک آزادی سے پہنچ سکے۔ اب یہاں پر پھر یہ سوال کہ مسلمان پھر شکست سے دوچار کیسے ہو گئے؟ تو یہ ہزیمت جو تھی، شکست، ڈیفیٹ کا جو سبب تھا وہ عصیان تھا۔ جس جماعت نے، جس گروہ نے اس منزل پر، اس پڑاؤ پر اختلاف کیا اور وہاں ٹکے نہیں، ٹھہرے نہیں، نیچے اتر آئے، اور ان کی اس کوتاہی سے، غفلت سے فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید جو اس وقت کفار کا سردار تھا، یہ اس جبل الرمات کے عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو یہاں پر اس کو بیان کر رہے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھائی، فشل بزدلی، وتنازعتم فی الامر، اور رسول کے حکم میں جھگڑا کیا۔ تو پتہ چلا رسول کا حکم جب سامنے ہو تو بس آنکھیں بند کر کے اس کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں اختلاف کرنے کی صورت میں مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوگا اور اختلافات ابھریں گے، اور وہ اختلافات پھر سبب بنیں گے بزدلی کے، مسلمان
ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ کفار کو جائے گا، مسلمانوں کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ یہاں وتنازعتم فی الامر، اور رسول کے حکم میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے حکم عدولی کی۔ عصیتم عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں۔ من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں تمہاری خوشی کی چیز، ما تحبون، تمہاری خوشی کی چیز دکھا دی۔ وہ خوشی کی چیز فتح تھی، فتح، مال غنیمت، کفار پر غلبہ، یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر تم نے نافرمانی کی، اور یہ حکم عدولی کا سبب پھر قرآن کہتا ہے مال سے از حد محبت ہے، یعنی مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے وہ لوگ نیچے اتر آئے تھے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے امیر کے حکم پر عمل کر کے وہاں پر جمے رہتے تا آخر دم، جب تک حکم ثانی ان کو نہیں ملتا ہے وہاں پر ان کو جمے رہنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر یہ مال کی جو محبت ہے، مال کی محبت تو فطری ہے، لیکن ہر چیز جو اپنے دائرے میں ہو تو وہ بری نہیں ہے۔ وہ دائرے سے جب باہر نکلے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، حد سے گزرنا کسی بھی معاملے میں برا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مال کے ساتھ محبت، اور مال مایہ زندگی ہے، اسباب زندگی میں سے ہے، ایک حد تک اس کی محبت جو ہے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے، اس لیے ہم کمائی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور دوڑ دھوپ اس کے لیے کرتے ہیں، وہ چیز بری نہیں ہے۔ لیکن جب اسی مال کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑا جائے اور رسول اللہ کے طریقے کو پس پشت ڈالا جائے تو پھر اس کے اوپر چیک لگ جاتا ہے کہ بھئی ایسا کرنا برا ہے۔ تو جس طرح عام زندگی میں حلال کمانا، بندہ اپنی نماز کا خیال رکھے، روزے کا خیال رکھے، اور رشتہ داروں کا خیال رکھے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، اپنے فرائض کا خیال رکھے، اور ساتھ مال کمائے، مال کا حق ادا کرے تو برا نہیں ہے۔ لیکن پیسے کی مشین بن کر نہ نماز کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری ہے، تو پھر اس کے اوپر چیک لگ جاتا ہے کہ ایسا کرنا برا ہے۔ تو یہاں پر منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے، یہ دو جماعتیں ہو گئی۔ اوپر جو آیت میں فرمائی اذا فشلتم وتنازعتم، تو اس تنازع کے نتیجے میں، اختلاف کے نتیجے میں بزدلی پیدا ہو گئی، تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تقسیم ہو کر منکم، بعض تم میں سے وہ تھے، یرید الدنیا، یہ ان لوگوں پر تعریض ہے، تعریض یعنی اشاروں میں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، یعنی چاہتے تھے دنیا کو، اور مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا عالم بقا کو، عالم آخرت کو۔ یہ ان حضرات کی ستائش ہے، تعریف ہے کہ انہوں نے دنیا کے پیچھے پڑھ کر اللہ کے رسول کے حکم کو پامال نہیں کیا، پہاڑی پر جمے رہے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ آگے اس کی حکمت بیان کر رہا ہے کہ جنگ احد میں عارضی ناکامی میں حکمت کیا تھی۔ تو سنت الہی یہ ہے، یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے، اللہ کا دستور یہ ہے جب حق و باطل کی مڈ بیڑ ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی مخالفین، تاکہ پردہ پڑا رہے۔ غائب پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی کے مومن اسے کہتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ فائدہ ملتا ہے تو مانتا ہے، نقصان ملتا ہے تو نہیں مانتا ہے، یہ تو اس کو نفاق کہا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، شرط پر مومن ہوتے ہیں کہ بھئی کامیابی ملی تو مومن ہوں گے، فائدہ ملا تو مومن بنیں گے، اور ترقی ملی تو مومن ہوں گے۔ اس کو نفاق کہا گیا ہے۔ تو اس کامیابی اور ناکامی کو اللہ نے غائب میں رکھا ہے۔ اگر یوں ہوتا کہ بھئی جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی مسلمان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بس جب مسلمان ہے تو ہر وقت کامیاب ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہونے میں کامیابی ہے، کاروبار کی ترقی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ،
اور دنیاوی امور میں کامیابی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، تو امتحان باقی نہ رہتا۔ تو ہر جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ اگر اونچا رہتا تو بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ حق یہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، کبھی مسلمان غالب آتے ہیں کبھی کافر۔ تو ہرقل جو ابو سفیان سے گفتگو کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمہارا اور ان کا معاملہ کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کس چیز کا حکم کرتے ہیں، مختلف سوالات انہوں نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا الحرب سجال بیننا و بینہم، جنگ جو ہے ہمارے ان کے درمیان ڈول کی مانند ہے، ڈول کبھی کنواں کے اندر جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، مقصد کبھی وہ کامیاب کبھی ہم کامیاب، مگر اچھا انجام جو ہے انہی کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے۔ تو یہاں پر اس سنت کو بتایا گیا، حکمت اس میں کیا تھی، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ابتدائی کامیابی کے بعد، یہ ثم اس طرف اشارہ ہے، ابتدائی کامیابی کے بعد تم کو ان سے پھیر دیا، صرفہ کے بعد یہاں پر عن آیا ہے، صرفہ الا جب ہو تو کسی کی طرف پھیرنا، مائل کرنا، اور صرفہ عن اور سے پھیرنا، ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، تاکہ وہ تم کو آزما لیں کہ تم غیب پر ایمان رکھتے ہو یا غمگین ہو کر شکستہ خاطر ہو کر الٹے پاؤں پھر جاتے ہو۔ اس میں اس ناکامی میں، اس عارضی شکست میں یہ آزمائش کار فرما تھی۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں نے وہ مورچہ چھوڑا تھا، سوال ذہن میں یہ آتا ہے ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہا، وہ بھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، ٹھیک ہے ان سے عارضی لغزش ہو گئی، کوتاہی ان سے ہو گئی، لیکن یہاں پر قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آخر میں معافی کا اعلان ہے کہ جن لوگوں نے مورچہ چھوڑا تھا اللہ نے ان کو بالکل معاف کر دیا۔ اب کسی کو جائز نہیں کہ ان کے اس حرکت پر طعن و تشنیع کرے کہ وہ ایسے لوگ تھے، ایسے تھے، انہوں نے یوں نافرمانی کی، یوں نافرمانی کی، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا۔ تو یہ اپنی عاقبت خراب کرنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو ایسے میں سیاہ کرنا ہے۔ اور وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً واقعہ یہ ہے، عفا عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ مورچہ چھوڑنے والوں سے اللہ فرماتا ہے، اس لیے کہ جو وہاں جمے رہے انہوں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں ہے، کوئی لغزش ان سے ہوئی نہیں ہے، اور وہ تو جام شہادت نوش کر گئے، ان کی تو تعریف ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے مورچہ چھوڑا تھا، پڑاؤ چھوڑا تھا، نیچے آئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، عَفَا عَنْكُمْ بغیر توبے کے، انہوں نے توبہ کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اور یہ عفا جو ہے یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رکھا ہی نہیں ہے، رکھا ہی نہیں، یعنی تمہارے اوپر گناہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر عفا یہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے تم سے معاف کر دیا ہے۔ تو پودا جب خشک ہوتا ہے، اس کی جڑیں خشک ہو جاتی ہے، اس کو جب اکھاڑا جائے تو جڑیں بھی ساتھ اکھڑ جاتی ہیں، اس میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس عمل کے لیے یہ عفا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بالکل اللہ نے معاف کر دیا، کوئی شائبہ، کوئی دبا، لغزش گناہ کا تمہارے اوپر نہیں چھوڑا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی ایمان والوں پر مہربانی فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر پھر صحابہ کی ستائش ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت سے صحابہ کو بخش دیا اور ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ اور آگے چل کر آیت نمبر 155 میں مزید تفصیلات آئیں گی۔ تو صحابہ کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے اور محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے، گفتگو کا انداز صحابہ کے حوالے سے شائستہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے دین کے آئینی شاہد ہیں۔
دین ہم تک ان لوگوں نے پہنچایا ہے اور وہ عادل تھے اور حفاظت ان کے لیے لازم ہے، اس لیے کیونکہ گواہ تھے، گواہ کے لیے حفاظت اور عدالت ضروری ہے۔ اگر عدالت نہ مانی جائے تو پھر ان پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ اور پھر قرآن کے حوالے سے تاریخ کے بجائے صحابہ کے حوالے سے تاریخ کے بجائے قرآن کو دیکھنا چاہیے، اول سے آخر تک قرآن صحابہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے وہ ہمارے رہنما ہے، ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔